السلام علیکم، خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو۔ یہ کیسے میں وزارت محنت نے گھریلو عملے کی نقل کفالہ کی 7 شرائط مقرر کر دی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نقل کفالہ کی جو نئی 7 شرائط وزارت محنت نے جاری کی ہے ان کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھتے رہیے۔ وزارت محنت سماجی بہبود نے گھریلو ملازمہ کو کفیل بدلنے کے لیے 7 شرائط مقرر کر دیں۔ وزارت نے مقررہ شرائط کا اعادہ کرتے ہوئے بتایا کہ اگر کفیل مسلسل 3 ماہ یا مجموعی طور پر 3 مرتبہ تنخواہ ادا کرنے میں ٹال مٹول سے کام لے چکا ہو تو ایسی صورت میں گھریلو ملازمہ یا ملازم کو نقل کفالہ کا حق حاصل ہو جائے گا۔ وزارت نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں اس کی اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ کوئی ملازم گھریلو ملازم یا ملازمہ باہر سے سعودی عرب پہنچا ہو اور اس کا کفیل اسے لینے کے لیے ایئرپورٹ نہ آئے یا متعلقہ ادارے سے 15 روز تک رجوع نہ کرے یا اپنے گھریلو عملے میں سے کسی ایک کے اقامے کی تجدید نہ کرائے یا مقررہ وقت پر اقامہ جاری نہ کرائے، ان تمام حالتوں میں گھریلو ملازمین کو نقل کفالہ کا حق حاصل ہوگا۔ وزارت نے یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی آجر اپنے گھریلو عملے سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہو، کسی اور کو اجرت پر فراہم کر رہا ہو یا عروب کی جھوٹی رپورٹ درج کرائی گئی ہو تو ان سب صورتوں میں نقل کفالہ کا حق حاصل ہو جائے گا۔ وزارت نے نقل کفالہ کے حوالے سے اور بھی متعدد صورتیں بیان کی ہیں۔ مثال کے طور پر آجر یا اس کے خاندان کا کوئی ایک شخص گھریلو عملے کے ساتھ بدسلوکی کرے یا اس سے کوئی ایسا کام کرائے جس سے اس کی زندگی خطرے میں پڑتی ہو، تب بھی نقل کفالہ کا اختیار حاصل ہو جائے گا۔ سعودی وزیر محنت احمد الراجی گھریلو ملازمین کے ویزوں کے حوالے سے سخت شرائط مقرر کر چکے ہیں اور ان پر عمل درآمد بھی شروع ہو چکا ہے۔ تو جن دوستوں کو تنخواہ ٹائم پہ نہیں ملتی ان کی پریشانی ختم، اب وہ وزارت محنت سے رجوع کر کے نقل کفالہ کرا سکتے ہیں۔ جن دوستوں پر جھوٹا عروب کیا گیا ہے وہ بھی وزارت عمل میں جا کے کیس کریں اور اپنا نقل کفالہ لے سکتے ہیں، اور جن کا اقامہ کفیل نہیں لگواتے یا لیٹ لگواتے ہیں وہ بھی وزارت عمل سے رجوع کر کے اپنا نقل کفالہ لے سکتے ہیں۔